کہ بنی اسرائیل کے لیے ہم بائبل ہی سے جو انہی کی ہسٹری جو خود یہودیوں نے لکھی ہے اسی کو پڑھ لیجئے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک پہلی وارننگ ان کو دے دی تھی، حالانکہ سپر پاور بنے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا کہ انہوں نے ان قوموں کو ہلاک نہ کیا جیسا خداوند نے ان کو حکم دیا تھا، بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے، ان کے سے کام سیکھ گئے اور ان کی بتوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے پھندا بن گئے، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا اور معصوموں کو یعنی اپنے بیٹوں بیٹیوں کو خون بہایا، اس سے خداوند کا قہر اپنے لوگوں پر بھڑکا اور اسے اپنی میراث سے نفرت ہو گئی اور اس نے ان کی قوموں کے قبضے میں کر دیا اور ان سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمران بن گئے۔ یعنی اب یہ زبور کے یہ ارشادات ہیں، آپ خود بائبل میں خود آپ پڑھ لیجئے اس میں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے یہ حرکتیں انہوں نے کی تھیں کہ اب یہ جیسے پرانی قوموں سے انہوں نے اپنے جیسے وہ بچھڑے پہ ایک بت بنا کے اس کی پوجا کرنے لگ گیا تھا، تو اس پہ پھر سزا ہوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کیا۔ اچھا یہ دیکھیے کہ عام قوم کا یہ نہیں ہوتا رہا، یعنی یہ خاص طور پر بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا معاملہ، اور وہ کیوں کیا ہے؟ تاکہ یہ پوری اور انسانوں پہ ایک یہ سیمپل مل جائے کہ بھی ہر انسان کو جزا و سزا کا معاملہ ایسا ہی ہونا ہے۔ تو ایک یہ پوری اگزامپل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کر دیا تاکہ کوئی انحرافات سے لوگ خود بچ جائے، وہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ایسے کرتے رہے۔ اچھا پھر حضرت یسیع علیہ السلام کے زمانے میں یہ 750 عیسوی بی سی کا یہ زمانہ ہے، تو ان کے ارشادات دیکھیے کہ کیسے انحرافات کیے تھے، سوچئے تو سیم ہمارے ہاں بھی ویسی غلطیاں ہم نے بھی کی ہیں۔ آہ خطا کار گروہ، بد کرداری سے لدی ہوئی قوم، بد کرداروں کی نسل، مکار اولاد جنہوں نے خداوند کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ اور برگشتہ ہو گئے، پھر کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے؟ تمہارے سردار گردن کش اور چوروں کے ساتھی ہیں، ان میں سے ہر ایک رشوت دوست اور انعام طلب ہے، وہ یتیموں کا انصاف نہیں کرتے اور بیواؤں کی فریاد ان تک نہیں پہنچتی، ان کی سرزمین بتوں سے بھی پڑ ہے، پھر اپنے ہی ہاتھوں کی صنعت یعنی اپنی ہی انگلیوں کی کاریگری کو سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ حرکتیں کی ہوئی تھیں، انہوں نے بھی بہت سارے کچھ ایسے مزار بنا لیے تھے، وہاں پہ بھی سجدے کرنے لگے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انسانوں کے ساتھ بھی یہ حرکتیں کر رہے تھے کہ ایک یہ کرپشن بہت کامن ہو گئی ان کے ہاں، پھر یہ رشوت یہ عام ہو گئی، یتیموں اور بیواؤں کی یہاں ان کی جو کچھ ان کو ایک یہ پوری ان کو اپنے یعنی باپ کے شوہر کی طرف سے جو ملتا تھا وراثت میں، اسی میں بھی یہ قبضہ کر لیتے ہوتے تھے، تو یہ حرکتیں تھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے حضور یہ کرتے تھے کہ مختلف مزاروں پہ کئی بزرگوں کے سامنے جا کے وہاں پہ بھی عبادت کرنے لگتے تھے، یہ بائبل کے۔ اچھا سیم دیکھیں ہمارے ہاں بھی کئی لوگوں میں ایسی حرکتیں ہوئی ہیں، اور اسپیشلی اگر آپ ہسٹری میں پڑھیے تو 676 ہجری یا عیسوی کیلنڈر میں دیکھیں تو 1258 عیسوی کیلنڈر، اس زمانے کی آپ اپنی ہسٹری پڑھ لیجئے تو سیم وہی صورت آپ کو نظر آئے گی، سیم وہی سچویشن ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اسی کا رزلٹ ہوا ہے میں اب بنی اسرائیل کی قرارداد جرم میں ان کی کیا جرم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائیں، تو اس کو دیکھتے جائیے تو پھر یہ اندازہ ہوگا کہ سیم ہمارے ہاں بھی یہی حرکتیں ہوتی رہی ہیں۔ اِنَّا أَحْسَنْتُمْ بِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ یہ تمہارے لیے سبق تھا
کہ اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے لیے اچھا کرو گے، اور اگر برے کام کرو گے تو وہ بھی اپنے لیے کرو گے. یہ پہلا وعدہ تھا. اس کے بعد جب دوسرے ہی بار کے وعدے کا وقت آ جاتا ہے تو ہم اپنے کچھ دوسرے زوراور بندے اٹھا کھڑے کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تمہاری مسجد میں اسی طرح گھس پڑے جس طرح وہ پہلی بار اس میں گھس پڑے تھے، اور جس چیز پر قابو پائیں اس کو تہس نہس کر ڈالیں. تو یہ اسپیشلی بنی اسرائیل میں رومن امپائر نے اس بری طرح ان کو تباہ کیا تھا. اور پھر تمہاری مسجد سے مراد یہ مسجد اقصیٰ تھی کہ جس کو انہوں نے اپنا قبلہ قرار دیا تھا، اور بہت عبادت وہاں کرتے تھے ان کے لوگ. تو پھر ہوا یہ کہ جن لوگوں نے ان کو فتح کر لیا رومن امپائر نے، یہ اٹلی کے لوگ تھے، تو انہوں نے مسجد میں بھی گھس گئے. اچھا، سیم ہماری بھی ملتی جلتی سچویشن ہوئی ہے. جیسے بادشاہی مسجد آپ کو یاد ہوگی کہ یہ لاہور میں بھی ہے، اسی طرح دلی میں بھی ہے. تو جب اس پر دوسری قوم نے جب قبضہ کیا کہ جب ہم نے اصل میں انہیں رفعت کیے تھے، تو پھر باقاعدہ انہوں نے گھوڑے اس میں مسجد کے اندر ڈال دیے تھے. تو یہ حال یہ کہ یہ پوری ہماری ایک بالکل حیثیت اس طرح خراب ہو گئی تھی. عسیٰ ربکم ان یرحمکم وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَرِيصًا. اب بھی عجب نہیں ہے بنی اسرائیل کہ تمہارا رب ایک مرتبہ پھر تم پر رحم فرمائے، لیکن یاد رکھو کہ اگر تم وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے، اور جہنم کو تو ہم نے اسی طرح کے منکروں کے لیے باڑا بنا رکھا ہے، کہ باڑا جس طرح سے جانور جہاں رکھتے ہیں.